نحمد اللہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شعبہ اسلامیات یونیورسٹی آف اوکاڑا کا کہ جنہوں نے انتہائی اہم موضوع کے اوپر انٹرنیشنل ایک کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مثالی نظام تعلیم کے قیام میں سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور بالخصوص یوٹیوب کو بطور کیس اسٹڈی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ہمارا جو موضوع ہوگا اس میں 3 مراحل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ سیرت طیبہ اور جدید ٹیکنالوجی کو، اس کے بعد پھر ہم سوشل میڈیا کو بیان کریں گے، اس کے بعد پھر یوٹیوب کے حوالے سے بیان کریں گے۔ عربی زبان میں قول آپ نے سنا ہوگا کہ ان الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ تو آج اس مقولے کو ہم یوں تبدیل کر سکتے ہیں کہ ان الناس علی دین اعلامہم، کہ لوگ میڈیا کے دین پہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نسل لوگ کی تمام تر فکری نشرما سوشل میڈیا کے زیر اثر ہے، اور یہ اثرات منفی بھی ہیں مثبت بھی۔ اس کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو تعلیم و تربیت کے لیے بھرپور استعمال کریں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی نسل کو سوشل میڈیا بالعموم اور یوٹیوب کو بالخصوص کیسے تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے، نوجوان نسل کو اس کے منفی اثرات سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو ان سب کے سوالات کے جوابات کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سیرت طیبہ اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بحث کریں گے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت اور دعوت تبلیغ کے سلسلے میں عرب کے معاشرے میں رائج تمام ذرائع اور وسائل کا بھرپور استعمال کیا۔ اس حوالے سے سیرت طیبہ کے کچھ نقوش یہاں پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن جدید وسائل کا استعمال کر کے اپنی دعوتی حکمت عملی کو آگے بڑھایا۔ اس میں سے ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کوہ صفا کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کا سلسلہ اعلانیہ کرنے کا کہا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو عرب کے اس خاص اسلوب سے پکارتے ہیں کہ جس سے وہاں کسی خطرے کے نازک لمحے قوم کو بلایا جاتا تھا، اور آواز لگائی یا صباحا ہو، ہائے صبح ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آواز لگانا یہ اس دور کا میڈیا تھا، یعنی عرب کا یہ ایک رواج ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ایک خطرہ پیش آتا تھا تو عرب کے لوگ یا کوئی ایک فرد کسی پہاڑ میں چڑھ کے تو یا صباحا کی آواز لگایا کرتا تھا۔ تو یہ اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، یعنی اس دور کا جو جدید ترین میڈیا تھا اس کا استعمال کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کا جو میڈیا تھا اس کو بھرپور استعمال کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب مواقع کو تلاش کرتے تھے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے، تو ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ تو وہ جس بچی کو دیکھتی تو اس کو پکڑ کے چھاتی سے چمٹا لیتی، اس کو دودھ پلاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا یہ خاتون اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے کہ جتنا یہ عورت اپنے بچے پہ مہربان ہے۔ تو اس حدیث پہ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ماں کی ممتا کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اصحاب ذہنوں میں اجاگر کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو مردار پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ تو سب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو حقیر ترین چیز ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو دنیا ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اب دیکھیں وہ منظر کیسا تھا کہ ایک مردار پڑا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو اس دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بیان کر دیا۔
कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास कोई मौका मैसर हो, सोशल मीडिया का मौका हो, यूट्यूब का मौका हो, तो उससे फायदा उठाना चाहिए और अपनी दावत तबलीग और तालीम तरबियत को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा नबी हिकमत अमली को इख्तियार किया। तो इसी तरह आप ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर भी देख सकते हैं कि अल अरब को दफ़ाई एतबार से खंदक खोदने का तजर्बा नहीं था। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तजवीज़ दी कि हम खंदक खोदते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तजवीज़ को माना और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन्हें खंदक खोदी। तो इससे पता चलता है कि जब मुश्किल हालात में जब जंग हो रही हो तो उस वक्त आप जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस बात को भी गौर करें कि तबलीग इस्लाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भाषणों के नाम खुतूत लिखे और जिन सहाबा किराम को सफीर बना के भेजा, तो रवायात में आता है कि वो सफीर उस बादशाहों की या उस इलाके की जुबान जानते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सफारती उमूर अगर आप देख लें, उनके पढ़ के इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से सफारत की है। तो इससे भी पता चलता है कि आप वक्त की उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सीरत तैयबा इस नकूश के बाद अब हम आते हैं कि सोशल मीडिया को तालीमी मैदान में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है आज के दौर में सोशल मीडिया का किरदार हर शोबाए जिंदगी में नुमाया हो चुका है और तालीमी मैदान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। तालीम का मकसद तलबा को न सिर्फ इल्म की फराहमी बल्कि उनकी फिक्री, अखलाकी और अमली तरबियत भी है। सोशल मीडिया अगर सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये तालीमी मकासद के हुसूल का एक जरिया बन सकता है, मौसर जरिया बन सकता है। देखें, हम इसके जरिए इल्म की आसान रसाई ले सकते हैं, हम ऑनलाइन इज्तिमाई का क़याम कर सकते हैं, तहकीक के काम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राब्ते का जरिया बना सकते हैं। इस तरह बहुत से सोशल मीडिया को हम तालीमी मैदान में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं में से जो सोशल मीडिया है उसमें इसका एक जुज यूट्यूब भी है। यूं तो सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर तफरीह और मालूमात का जरिया है, लेकिन उनमें से यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखने और सिखाने के मौके ज्यादा है। बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं कि जिन्होंने यूट्यूब से बहुत सी महारतें सीखी हैं और आज वो बाइज्जत रोजी कमा रहे हैं। तो यूट्यूब एक दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे 14 फरवरी 2005 को 3 लोगों ने मुतारफ करवाया। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म गूगल ने खरीद लिया, अब ये गूगल के तहत काम कर रहा है। तो यूट्यूब दुनिया में मवाद देखने, अपलोड करने, शेयर करने और स्ट्रीम करने के हवाले से इस्तेमाल होता है। ये एक वसी प्लेटफॉर्म है, इसमें मौजूद वीडियोस दुनिया भर से मुख्तलिफ ज़ुबानों, सकाफ़तों और मौज़ूआत का अहाता करती हैं, जिससे ये एक आलमी इल्म का खजाना बन चुका है। यूट्यूब पर कोई भी सारफ अपनी वीडियोस अपलोड कर सकता है, चाहे वो तालीमी, तफरीही, मालूमाती या किसी और मौजू पर हो। यूट्यूब का इस्तेमाल मुफ्त है और सारिफीन को वीडियोस देखने या अपलोड करने के लिए सिर्फ एक अकाउंट बनाने की जरूरत होती है। यूट्यूब के जरिए सारिफीन अपनी वीडियोस के जरिए कमाई भी कर सकते हैं। यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत वीडियोस पर इश्तराक लगाए जाते हैं, जिससे वीडियो बनाने वालों को आमदन हासिल होती है। तो तालीम के मैदान में यूट्यूब न सिर्फ निसाबी सरगर्मियों में मददगार है बल्कि यह हम निसाबी सरगर्मियों में भी बहुत ज़्यादा मदद फराहम करती है। तालीमी मैदान में निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में यूट्यूब के मुअस्सर इस्तेमाल के हवाले से हम कुछ निकात आपके सामने रखेंगे। लेक्चर की सहूलत, इंसान की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वक्त है, तो यूट्यूब ने तवील तरीन तालीमी असफार को समेट कर आपकी दहलीज पर रख दिया है। अब आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के बेहतरीन तालीमी अदारों और माहिरीन के लेक्चर मुफ्त में देख और सुन सकते हैं। जामिया अजहर, जामिया उम्मुल कुरा, बैनुल-अक़वामी इस्लामी जामियात, हार्वर्ड, MI और खान अकेडमी जैसे अदारे तालीमी वीडियोस फराहम करते हैं जिन्हें दुनिया भर के तलबा देख सकते हैं। मुश्किल मौज़ूआत की तस्हील, हर इंसान की सलाहियत और काबिलियत मुख्तलिफ होती है। कोई एक मजमून किसी के लिए आसान है, दूसरा उसके लिए मुश्किल। तो यूट्यूब हर मुश्किल मजमून को वीडियोग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए आसान और दिलचस्प बनाती है ताकि तलबा आसानी के साथ इन मज़ामीन को समझ जाएं। महारतों में उबूर, आज का दौर महारतों का दौर है। जिसके पास कोई स्किल या हुनर है वो नाकाम नहीं होता। तो आप यूट्यूब के जरिए महारतें सीख सकते हैं, अपनी महारतों को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी ज़बान सीखनी हो, कोई हुनर सीखना हो, ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग सीखनी हो या कोई और स्किल, आप मुतल्लिका हुनर की प्ले लिस्ट पे जाएं और मुफ्त में वीडियोस देखें, महारत हासिल करें। मवाद की फराहमी, तालीम के मैदान में मवाद का हुसूल और इसका तजिया करना एक मुश्किल काम तस्वर किया जाता है।
اس کام کو یوٹیوب نے بہت ہی آسان بنا دیا ہے. آپ کو مواد کی ضرورت ہو یا اسے تجزیے کی، اس پلیٹ فارم میں سب کچھ موجود ہے. اساتذہ کرام یوٹیوب پہ موجود ویڈیوز سے نئے آئیڈیاز لے کر اپنی کلاسز کے لیے بہترین مواد تیار کر سکتے ہیں. تحقیقی مقام میں مدد. تحقیق ایک فن ہے اور اس فن کو سیکھنے کے لیے یوٹیوب آپ کی مدد کرتا ہے. تحقیق کے میدان میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور نئے رجحانات کا علم بھی اسی پلیٹ فارم سے ہوتا ہے. ڈیٹا جمع کرنے کے طریقے، تحقیق میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئرز، حوالہ جات کے سٹائل اور دیگر تمام ضروری امور آپ یوٹیوب کی ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں. 24/7 کی سہولت. فارغ تعلیم کی ضروری ہے کہ آپ وقت پر کلاس میں حاضر ہوں اور کلاس میں ہونے والے لیکچر سے استفادہ کریں، لیکن اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ 24 گھنٹے اپنی مرضی سے وقت مختص کر سکتے ہیں. جب جی چاہا، جس جگہ جی چاہا، آپ یوٹیوب آن کر کے اسے استفادہ کریں. یعنی یوٹیوب کے ذریعے طلبہ و طالبات کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. لائیو سیشن. بعض اوقات ویڈیوز سے آپ کو تمام سوالات کے جوابات نہیں ملتے. اس کے حل کے لیے یوٹیوب نے لائیو سیشن کا آپشن رکھا ہے. اب آپ بہت سے تعلیمی چینلز لائیو کلاسز منعقد کرتے ہیں جہاں طلبہ فوری طور پر سوالات پوچھ سکتے ہیں اور اسی سیشن میں ان کو تسلی بخش جواب دے دیا جاتا ہے. عملی اسباق. بہت سے تعلیمی اداروں میں بجٹ کی کمی کے باعث سائنسی تجربات اور عملی مشقیں نہیں کروائی جاتی. اس حوالے سے یوٹیوب کی ویڈیوز بہترین حل ہیں. یوٹیوب ویڈیوز میں تجربات، مظاہرے اور عملی مشقیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ عملی علم کے حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. موضوعات کے مطابق ویڈیوز. یوٹیوب پر مختلف موضوعات پر مخصوص چینل موجود ہے جو طلباء کو ان کے تعلیمی مفادات کے مطابق مواد فراہم کرتے ہیں. مثلا سائنس کے موضوع پر آپ کرش کورسز دیکھ سکتے ہیں. میتھ کو دیکھنا ہے اگر اس کو تو خان اکیڈمی اور میتھمیٹکس کا آپ دیکھ سکتے ہیں. BBC لرننگ انگلش، یہ انگلش زبان سیکھنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. اسلامی تعلیمات کے لیے انڈرسٹینڈ اکیڈمی، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، قرآنک ٹیچنگ، الہدا انٹرنیشنل اور دیگر چینل اسلامی علوم اور عقائد کو جدید انداز میں پیش کرتے ہیں. فاصلاتی نظام تعلیم. یوٹیوب نے فاصلاتی نظام کو آسان اور سستا بنا دیا ہے. مثال کے طور پر مختلف تعلیمی ادارے اور ماہرین یوٹیوب کے ذریعے کورسز کی فراہمی کرتے ہیں. اسی طرح بعض ادارے طلبہ کو آن لائن سرٹیفکیشن حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ طلبہ کسی بھی وقت یوٹیوب کی مدد سے نئے تصورات اور ہنر سیکھ سکتے ہیں. معاشی اور معاشرتی تفاوت کا خاتمہ. بڑے تعلیمی اداروں کی فیس کا مسئلہ ہر دور میں رہا ہے. ایک عام آدمی ان تعلیمی اداروں سے استفادہ نہیں کر سکتا. یوٹیوب کی بدولت اب امیر اور غریب دونوں طبقے یکساں تعلیمی مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جو معاشرے میں موجود امیر اور غریب کی معاشرتی اور معاشی تفریق کم ہوتی جائے گی. بین الاقوامی اساتذہ. یوٹیوب ایک بڑا کمال یہ بھی رکھتا ہے کہ اس پلیٹ فارم نے پوری دنیا کے نامور سائنسدانوں اور اسکالرز کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. آپ ایک کلک پر جامعہ ازہر، جامعہ ام القرآن اور دیگر یونیورسٹیز کے مشہور اداروں کے لیکچر دیکھ اور سن سکتے ہیں. اوپن لرننگ. یوٹیوب نے دنیا بھر میں اوپن لرننگ کو فروغ دیا ہے جہاں ہر کوئی کسی وقت علم حاصل کر سکتا ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہزاروں طلباء اور طالبات ایک ساتھ اوپن لرننگ کر رہے ہیں. خصوصی افراد کے لیے تعلیم. یوٹیوب معذور افراد کو تعلیمی مواد فراہم کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. مثال کے طور پر بصارت سے محروم افراد آڈیو لیکچر سن سکتے ہیں. سماعت سے محروم افراد سب ٹائٹل اور کیپشن کے ذریعے انہیں سیکھنے میں مدد فراہم کی جاتی ہے. اسلامی تعلیم. یوٹیوب اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. قرآن مجید کی تلاوت، تجوید، ترجمہ، تفسیر سیکھنے کے لیے بے شمار ویڈیوز موجود ہیں. سوشل تعلیم. یوٹیوب سماجی مسائل پر آگاہی فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. صحت مند طرز زندگی، غذائیت اور بیماریوں سے بچاؤ، حقوق نسواں، بچوں کے حقوق، ذہنی صحت کے مسائل اور دیگر سماجی اور سوشل مسائل پر ویڈیوز فراہم کرتا ہے. تفریح کا سامان. انسان ایک ہی طرح کام کرتا رہے تو بور ہو جاتا ہے، تو اس حالت سے نکلنے کے لیے یوٹیوب تفریح کا سامان بھی مہیا کرتا ہے. آپ مختلف چینلز کے ذریعے آپ تفریح بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ علمی معلومات بھی لے سکتے ہیں. دنیا بھر کی سیر. یوٹیوب کے ذریعے طلبہ و طالبات پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. کسی بھی ملک کا کلچر، زبان، کرنسی، درجہ حرارت، رہن سہن، طرز زندگی کو آپ مختلف ولاگرز کے ذریعے دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں. دینی مدارس کا نصاب. دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن آج کے مصروف دور میں آپ کے لیے اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. تو یوٹیوب نے اس مسئلے کا حل نکال دیا ہے.
यूट्यूब पर मदरसा.pk के नाम से एक चैनल बनाया गया है जिसमें दीनी मदारस का जुमला निसाब वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं। आप घर बैठ के दीनी मदारस का सारा निसाब पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और उसके बाद अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। स्टडी हॉल, अच्छा, यूट्यूब ने हाल ही में एक नई सहूलत मुतारफ कराई है जिसका नाम है स्टडी हॉल। ये एक मुफ्त तालीमी प्लेटफॉर्म है जो तलबा, असातिज़ा और खुद सीखने वालों को तालीमी मवाद तक आसान रसाई फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसके जरिए तलबा घर बैठे ऑनलाइन तालीमी क्रेडिट हासिल कर सकेंगे और इस हवाले से बहुत से कॉलेजेस इससे वाबस्ता हो रहे हैं। दौरान क्लास